ایک طرف اسرائیل اور ایران کی جنگ جاری ہے۔ آج اڈیالہ جیل سے اہم پیغام سامنے آئے ہیں، یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اور آج ایک اہم کیس کی سماعت تھی، میں آپ کو اس کیس کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ اور گرفتاری ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ آج خان صاحب کی بہنوں نے باہر آ کے کیا پیغام دیا، آج علیمہ خان ملاقات کے لیے کیوں نہیں گئی، یہ تمام چیزیں آپ کو آج کے ولاگ میں بتاتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں، آج نورین خانم نیازی، ڈاکٹر عظمیٰ خان نیازی آج عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل گئی۔ آج جب وہ اڈیالہ جیل جاتی ہیں تو ہمیشہ کی طرح رستہ روکا جاتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح شدید گرمی میں 46 ٹیمپریچر تھا، شدید گرمی میں پولیس ان کو روک لیتی ہے۔ گورکھ ایک پوائنٹ ہے، وہاں روکتی ہے، گاڑی کو روکا جاتا ہے۔ وہاں سے 1.5 کلومیٹر پیدل چل کے وہ آتی ہیں، دوسرے ناکے پہ پولیس روکتی ہے اور وہاں وہ انتظار کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد انہیں 22 سے ملاقات کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ دیکھیں، پہلا سوال تو یہ ہے اس پولیس سے اور اس مریم سرکار سے کہ آپ ایک خاتون ہیں، شرم آنی چاہیے۔ وہ بھی خاتون ہیں، جس طرح انہیں سڑکوں پہ ذلیل کیا جا رہا ہے، ایک وقت آپ پہ بھی آئے گا، اور آپ پہ جب وقت آئے گا تو یہ تو بڑی ہمت حوصلے والی ہیں، یہ برداشت کر لیتی ہیں، یہ چل لیتی ہیں، آپ سے نہ چلا جائے گا اور نہ آپ سے برداشت ہوگا۔ آج عمران خان کی بہنیں 1.5 کلومیٹر شدید گرمی میں پیدل چل کے وہاں پہنچی، اور جب وہاں پہنچی تو میں عینی شاہد ہوں آج کے دن کا، جتنے لوگ تھے پسینے سے شرابور تھے۔ اور آج جب وہاں شدید گرمی تھی، پسینہ تھا، یہی قمیض تھی جو گیلی تھی، تو دل میں ایک خیال آیا کہ وہ انسان جو جیل میں قید ہے، میں تو باہر اور یہ تمام لوگ باہر، ہم ٹھنڈی چھاؤں میں کھڑے ہیں، ہم ہوا چل رہی ہے، باہر کھڑے ہیں، اور ایک وہ انسان جسے کوٹری میں، جسے ایک اوون جیسی گرمی میں قید کیا گیا ہے، اس انسان کا حوصلہ، ہمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اور اس انسان کی ہمت ہے کہ وہ اس شدید گرمی میں اس قوم کے لیے برداشت کر رہا ہے۔ اب اس قوم کو بھی ظلم کے لیے کھڑے ہونا ہوگا، اس قوم کو بھی حق کے لیے کھڑے ہونا ہوگا۔ آج جب وہ وہاں پہنچتی ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ پہلے تو شرم آنی چاہیے ان کو کہ آپ اگر ملاقات کی اجازت دینی ہے، اگر ملاقات کرنے دینی ہے، تو یہ جو آپ ذلیل کرتے ہیں، یہ جو آپ 1.5-2 کلومیٹر پیدل چلواتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو گاڑی روکتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ خیر، وہ وہاں ملاقات کے لیے جاتی ہیں، ملاقات کرتی ہیں۔ آج ملاقات ہوتی ہے، لیکن آج علیمہ خان نہیں آئی تھی۔ آج جب نورین خانم نیازی سے میں نے یہ سوال کیا کہ علیمہ خان کیوں نہیں آئی، تو وہ کہتی ہیں کہ یہ علیمہ کو لے کے ہمیشہ مسئلہ بناتے ہیں کہ علیمہ کو نہیں جانے دینا، آپ 2 بہنیں چلے جائیں، علیمہ کو نہیں جانے دینا۔ دیکھیں، جو 2 بہنیں جاتی ہیں وہ بھی باہر آ کے علیمہ کو وہی بات بتا دیتی ہیں جو خان صاحب نے کی ہوتی ہے۔ تو پتہ نہیں ان کو علیمہ خان سے کیا مسئلہ تھا، مسئلہ ہے کہ وہ علیمہ خان کو اندر نہیں جانے دیتے۔ لیکن آج علیمہ خان صرف اس وجہ سے نہیں آئیں کہ یہ باقی 2 بہنوں کی ملاقات کے لیے مسئلہ بنائیں گے، تو وہ آج نہیں آئے، اور باقی 2 بہنوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ اور جو باقی 2 بہنوں کی ملاقات ہوئی ہے اس میں بہت سی چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک ایران کے حوالے سے بتایا گیا، ایران اور جو اسرائیل کی جنگ جاری ہے، اس پہ بتایا گیا کہ یہ صورتحال ہے، کشیدہ صورتحال ہے۔ اور عمران خان کی بہنیں یہ بتا رہی تھی کہ ان کو پہلے ہی پتا تھا، جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، عمران خان کو پہلے ہی اس صورتحال کے حوالے سے پتا تھا۔ اور جب عمران خان سے ہم نے بات کی تو خان صاحب نے کہا کہ اب ساری قوم کو متحد ہونا ہوگا، جو صورتحال ہے، جو کشیدہ صورتحال ہو چکی ہے، ساری قوم کو اکٹھے ہونا ہوگا۔ اور ایک میں چیز دیکھ رہا ہوں ٹویٹر پہ، مختلف پلیٹ فارم پہ، کہ جو پٹواری ہیں، جو ٹاؤٹس ہیں، وہ ان کو بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے کہ خان صاحب نے اس پہ ایک بیان کیوں نہیں دیا۔ یہ تب نہیں بولے تھے جب مودی نے حملہ کیا، جب مودی نے پاکستان پہ، ان کی سرزمین پہ حملہ کیا، تب یہ نہیں بولے، تب زبان بندی تھی، تب یہ خاموش تھے، تب ان کی زبان سے ایک لفظ سامنے نہیں آیا۔ جب نواز شریف نے مودی کا نام نہیں لیا، جب مریم نواز نے مودی کا نام نہیں لیا، تو یہ تب ان سے سوال نہیں کر رہے تھے، اور آج یہ جیل میں بیٹھے انسان سے سوال کر رہے ہیں کہ عمران خان اس پہ کیوں نہیں بول رہا۔ میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جو باہر آپ نے یہ اپنے نام نہاد لوگ بٹھائے ہیں، جو باہر یہ فارم 47 کی جعلی سرکار بٹھائی ہے، شہباز شریف اس پہ بولے نہیں بولے، کیا مریم نواز بولی نہیں بولی، کیا آصف علی زرداری بولے نہیں بولے، تو آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ اس جیل میں بیٹھے انسان سے سوال کریں؟ عمران خان سے تو سوال کرتے ہیں، لیکن اتنے کم ظرف ہیں اور اتنے نچلے درجے کے لوگ ہیں
کہ یہ شہباز شریف سے، نواز شریف سے، مریم نواز سے، زرداری سے سوال نہیں کر سکتے۔ ایک عمران خان کو بتایا گیا، اور خان صاحب کا ایران کے حوالے سے یہ پیغام تھا کہ تمام قوم متحد ہو، تمام قوم کو اس ٹائم اکٹھے ہونے کا وقت ہے۔ دیکھیں کیا کمال کا حوصلہ ہے، جب پاکستان پہ حملہ ہوا تو اس نے پاکستان کا ساتھ دیا، حالانکہ اس پاکستان میں اس کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں، جو ظلم ہوا، 2 سال سے ناحق قید میں ہے، لیکن وہ پاکستان کے لیے بولا، کیونکہ وہ جنگ پاکستان کے لڑ رہا ہے، کیونکہ وہ پاکستان کی عوام کی جنگ لڑ رہا ہے، تو وہ کیسے پاکستان کے خلاف ہو سکتا ہے؟ اور جب ایران اور اسرائیل کا مسئلہ چل رہا ہے تو اس نے اپنی قوم کو کہا اکٹھے ہو جاؤ۔ اس نے ایون کہ اپنا احتجاج، جو احتجاجی تحریک چلنے لگی تھی، اس کو مہر کر دیا 2 ہفتے کے لیے۔ اس نے کہا کہ احتجاج، یہ چیزیں بعد میں ہو جائیں گی، ابھی قوم کو اکٹھے ہونے کا وقت ہے۔ جیل میں بیٹھا وہ فکر مند ہے پاکستان کے لیے، عوام کے لیے، اور یہ باہر بیٹھے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ باہر بیٹھے باہر جا کے مزے کر رہے ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے لیڈر میں اور دوسری آپ سمجھ جائے گی ادھر میں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے ایک تو ایران کے حوالے سے یہ بات کی، دوسرا آج ایک اہم چیز جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ آج ایک پراپوگنڈا کیا گیا تھا، میں تو پراپوگنڈا کہوں گا، جو کے پی حکومت کے حوالے سے کیا گیا۔ دیکھیں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ خیبر پختونخوا کی حکومت پہ سوال ضرور اٹھائیں، آپ علی یمین پہ سوال ضرور اٹھائیں، لیکن یہ تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے بات ہے، لیکن آپ ساتھ ہی پنجاب کو بھی ضرور دیکھیں۔ 4 اکتوبر ہو جائے، 24 نومبر ہو جائے تو پختونخوا آیا تھا، پنجاب نہیں آیا تھا۔ بے شک پختونخوا کے علی امین صاحب چلے گئے 12 ضلع کراس کر کے، لیکن پنجاب کہاں تھا؟ ایک تو آئے تھے اور دوسرے آئے ہی نہیں، ان سے بھی سوال ضرور بنتا ہے۔ تو جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں جو بجٹ پیش ہوا، اس کے حوالے سے آج نورین خانم نیازی اور ڈاکٹر عظمیٰ خان نے کہہ دیا کہ عمران خان نے کہا میں نے پیش کرنے سے نہیں روکا، بلکہ پاس میری منظوری سے ہوگا۔ اور یہ صرف عمران خان کا حکم نہیں، بلکہ یہ IMF کی بھی شرط ہے کہ پاس اڈیالہ جیل سے جا کے کروانا ہے بجٹ۔ دیکھیں کیا کمال رتبہ ملا ہے، کیا کمال عزت ملی ہے کہ ایک انسان کو جیل میں قید کیا ہے، اور IMF یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے اس بجٹ کو پاس کرنا ہے تو جائیں اڈیالہ جیل میں عمران احمد خان نیازی کے پاس اور جا کے اس سے اپروول لے کر آئیں، اور اس کے اپروول سے یہ بجٹ پاس ہوگا۔ اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو عمران خان نے بتا دیا کہ 2 ہفتے کے لیے احتجاجی تحریک مہر کر دی ہے، قوم کو اکٹھا ہونے کا، متحد ہونے کا کہا ہے، یہ خان صاحب کا جیل سے پیغام ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں ایک اہم کیس کی۔ یہ چودھری عدنان ہیں، بڑے نفیس، بڑے شاندار، بڑے کمال کے یہ انسان تھے، پنڈی سے ان کا تعلق ہے، تحریک انصاف کی طرف سے MPA تھے، اور بڑے کمال کے انسان تھے، ایک شریف النفس انسان تھے۔ ان کا قتل ہوا، اور ان کی مدیت میں، ان کے جو عزیز و اقارب ہیں ان کی مدیت میں نامزد کیا گیا چودھری تنویر کو۔ چودھری تنویر جو ہیں یہ دانیال عزیز کے، دانیال چودھری کے والد ہیں، اور یہ ابھی تک ضمانت پہ تھے، اور آج ان کی جو ضمانت ہے وہ خارج کر دی گئی اور انہیں عدالت سے ہی گرفتار کیا گیا۔ چودھری عدنان بڑا شاندار جوان تھا، اور آج چودھری تنویر جو ہیں انہیں وہاں سے گرفتار کر دیا گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو حکومت ہے، نواز شریف کے قریبی ساتھی ہیں، تو یقیناً ساری چیزیں ہی ان کے لیے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں عدلیہ اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اگر عدالت کی جانب دیکھیں، عدالت کے فیصلوں کی جانب دیکھیں تو عدالت نے کیا فیصلے کرنے ہیں۔ عمران خان کے کیسز آپ کے سامنے ہے کہ عدالت یہ جانتی ہوئی کہ سب جھوٹے جعلی کیس ہیں، عدالت کوئی فیصلہ نہیں کر سکی۔ عدلیہ کا کردار ساری قوم کے سامنے ہے، اور آج خان صاحب نے جو اڈیالہ جیل سے حکم دیا، جو باتیں کی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔